اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین، گزشتہ درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی 245 نمبر آیت تک جو مضامین بیان ہوئے اس میں جہاد کا تذکرہ تھا. جہاد کا جو باب چہارم شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ کا، اس باب چہارم کا تمہیدی حصہ گزرا جس میں اللہ رب العزت نے قتال اور جہاد کا حکم دیا اور اس کی ترغیب دی، اور اس میں بدنی جہاد کی بھی ترغیب دی اور مالی جہاد کی بھی ترغیب دی. اس پر تفصیلی گفتگو گزشتہ درس میں ہو چکی. آج کے درس میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ گویا کہ اسی کی تفصیل ہے. جو پہلا حصہ تھا بدنی جہاد، اس کی تفصیل یہاں سے بیان ہو رہی ہے، اور بدنی جہاد کی جو ایگزامپل ہے، جو اس کے لیے ماضیہ کے حالات و واقعات سے مثال کے طور پہ جو اللہ رب العزت نے پیش فرمائی، اس کا ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ پیش فرمایا. حالات و واقعات مدینہ میں ایسے چل رہے تھے کہ مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے تھے، اور مدینہ میں غزوات کا سلسلہ تھا. غزوہ بدر ہے، بعد میں غزوہ احد ہوا. مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، مسلمان تعداد میں کمزور تھے، کم تھے، اور ان کے پاس وسائل کی کمی تھی. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے ماضی کی کچھ قوموں کے حالات بیان فرما کے یہاں پہ ان کو تسلی دی ہے اور حوصلہ دیا ہے کہ مال و اسباب کم ہوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تعداد میں کم ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وسائل کم ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر ہمت حوصلہ کر کے اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے نکلیں گے تو اللہ رب العزت اس تھوڑے وسائل اور تھوڑی تعداد کے باوجود آپ کو فتح عطا کرے گا. اس پر ایک ایگزامپل پیش فرمائی اللہ رب العزت نے ماضی سے کہ تعداد کی کمی پر پریشان نہ ہو. تو اس پر جو واقعہ بیان فرمایا وہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد کا وقت تھا ہسٹوریکلی جب یہ واقعہ پیش آیا، اور اس واقعہ کا تذکرہ ہے. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ دورانیہ تقریباً بنتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پا کے بحر کلزم سے پار ہوئے اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پائی، اور ساتھ اپنے بنی اسرائیل کو لے کے آگے چلے گئے. آگے وہ تفصیلی واقعات سورہ بقرہ کے شروع میں وہ مذکور تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو میدان تی کے اندر وہ ٹھہر گئے، وہاں پہ ان کے لیے 12 چشمے نکل آئے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا اور ان کے لیے من اور سلوہ اترنا شروع ہوا. یہ وہاں کے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے جو واقعات تھے وہ پیش ہوئے. وہاں پہ جو رہنے کا دورانیہ تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم کو کوشش کی کہ یہ جو فلسطین ہے اس کو یہ واپس حاصل کریں جو کہ ان سے چھین لیا گیا تھا، فتح کر لیا گیا تھا. قوم عمالقہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ کی اس آواز پہ لبیک کہنے کی بجائے کم ہمتی دکھائی اور پیچھے کو ہوئے، وہ جہاد پہ آمادہ نہ ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی بزدلی کی وجہ سے اور ان کی جو کم ہمتی کی وجہ سے اور جہاد سے روگردانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک میدان تی میں ذلیل و رسوا کر کے پھینک دیا کہ اب ادھر ہی رہو.
میدان تی کا جو دورانیہ تھا وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون جو ہیں وہ پیغمبر بنتے ہیں، جو کہ وہ اس قوم میں موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی نیابت کرتے تھے، آپ کی معیت میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو حضرت یوشع بن نون پیغمبر تھے، انہوں نے کچھ عرصہ اسی طرح گزرا، اور اس کے بعد انہوں نے جنگ کر کے، جہاد کر کے فلسطین کا علاقہ قوم عمالقہ سے واپس لے لیا۔ اور یوشع بن نون کا جو دورانیہ تھا اس میں کوئی باقاعدہ حکومت قائم نہیں تھی، کوئی باقاعدہ بادشاہ نہیں تھا۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنے زیر انتظام علاقوں میں قاضی مقرر کر رکھے تھے، اور اس کو بائبل میں قاضیوں کا دور کہا جاتا ہے۔ وہ قاضی فیصلے کرتے تھے، مختلف جو ضرورت پڑتی تھی، اور وہی نظام چلاتے تھے۔ پھر حضرت یوشع بن نون کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہی قاضیوں میں سے ایک قاضی تھے، بائبل میں باب قضات جو موجود ہے اس میں ان قاضیوں کے احوال تفصیل سے مذکور ہیں اور ان کی ہسٹری بیان کی جاتی ہے۔ تو انہی قاضیوں میں سے جو فلسطین کے جو قاضی تھے ان میں حضرت شموئیل تھے، جن کو سموئیل بھی لکھا جاتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے، انہی قاضیوں میں سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس سے پہلے جو وہاں کے کوئی بت پرست حکومت تھی، اور عمالقہ کے ہی یہ علاقے کے لوگ تھے، قوم عمالقہ کے، جالوت کے انڈر آتے تھے۔ انہوں نے ان سے پھر یہ علاقے چھین لیے بہت سارے، اور ان کو اپنے وطن سے باہر نکال دیا، ان کے لوگوں کو قید کر لیا، اور ان کے جو ہے نا وہ غلام بنا لیے لوگ، اور علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ تو چونکہ باقاعدہ بادشاہ نہیں تھے، کوئی حکومت نہیں تھی، قاضیوں کے سسٹم چلتا تھا، تو وہ جو قاضی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، بنی اسرائیل کے لوگ سردار جمع ہو کے ان کے پاس گئے اور ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم لڑیں اور لڑ کے اپنا علاقہ ان سے واپس لیں۔ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہمیں ایک حکمران مل جائے جو ہماری سلطنت کو قائم کرے۔ اس پہ پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ عطا کر دیا اور آپ اس کے باوجود اگر جہاد نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے، ہمارے بچے قیدی بنا لیے گئے، ہمارے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، ہمیں علاقے سے نکال دیا گیا، تو ہم ضرور جہاد کریں گے۔ بعد میں جب ان پہ وہ مقرر کر دیے تو پھر بہت سارے لوگ منحرف ہو گئے جہاد سے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ میں نے تھوڑا سا پس منظر آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ یہ واقعہ کیوں اور کس وجہ سے پیش آیا۔ اصل میں یہ جہاد کی ترغیب ہے جو اس واقعہ کو ذکر کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دی مدینہ کے اندر، کہ جو بھی جہاد پیش آئے گا اس میں بہادری دکھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں اس طرح کی فتوحات مسلمانوں کو دے رکھی ہیں۔ فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ان سرداروں کو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ان کے بارے میں جانا، ان کے بارے میں آپ نے نہیں جانا؟ من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہو گزرے۔ اذ قالوا لنبی، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، درخواست کی، یعنی وہ شموئیل علیہ السلام جن کو سموئیل بھی کہا جاتا ہے، ان سے درخواست کی کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ بھیجیے، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے جس کی سربراہی میں ہم نقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور جہاد کر کے اپنا فلسطین کا علاقہ اور یہ عمالقہ سے اپنے سارے علاقے چھڑوا لیں۔ قال، اس نبی نے ان لوگوں سے یہ جواباً یہ کہا، فرمایا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم پر جب جہاد فرض کر دیا جائے اور بادشاہ تمہیں دے دیا جائے تو اللہ تقاتلو، تم قتال ہی نہ کرو، تم جہاد سے منہ پھیر لو، تم انحراف کر لو۔ قالوا، وہ لوگ کہنے لگے اور وہ سردار کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے، کون سی ایسی ریزن ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے؟ حالات تو سارے ایسے بنے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے کہ وقد اخرجنا من دیارنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہم سے وطن چھین لیا، ہمارے لوگوں کو قیدی بنا لیا، تو ہم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے۔ گویا کہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ وفاداری اور اپنی بہادری اور جہاد میں آگے بڑھنے کی انہوں نے یقین دہانی کروائی۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک بادشاہ عطا کیا، اس کی تفصیل آگے آئے گی، یہاں پہ اسی سارے واقعہ کا خلاصہ ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، ان کو بادشاہ دے دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، وہ پھر گئے، منہ موڑ لیا انہوں نے،
مگر ان میں سے تھوڑے ایسے تھے جنہوں نے منہ نہ پھیرا اور جنہوں نے جہاد کیا، اور 313 کی تعداد باقی بچی تھی، وہ انہوں نے جا کے جہاد کیا. اس کا تفصیل آگے آ رہی ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب اس کو پہچانتا ہے. یہ اس پورے واقعہ کا خلاصہ شروع میں بیان کرتی. اب اسی خلاصہ اور اسی اجمال کی تفصیل آگے بیان فرمائی کہ وہ کیا واقعہ تھا. تفصیل کے اندر فرمایا وقال لهم نبیہم، جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم پہ ایک بادشاہ مقرر کیا جائے، تو ان کے نبی نے پہلے تو ان سے یہ تسلی لی کہ بھائی اس کے جب مقرر کر دیا جائے گا تو تمہیں اس کے ساتھ مل کے پھر جہاد کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھاگ جاؤ. جب ان کے نبی کو انہوں نے تسلی دی کہ ہم کریں گے جہاد، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کے سامنے اعلان کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، طالوت کو نبی مقرر کیا ہے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، بادشاہ مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں تمہارے اس مطالبے کو پورا کر دیا ہے. جب انہوں نے یہ بادشاہ کی خبر سنی کہ طالوت کو بنایا ہے، طالوت ایک غریب آدمی تھا لیکن بہت جری جوان تھا، بڑا لمبا چوڑا قد تھا ان کا، اور غریب علاقے میں رہتے تھے. ان کو بادشاہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا اور ان کی طرف بھیجا، اور حضرت شموئیل نے خبر دی کہ یہ طالوت کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے. اصل میں ہمیشہ لوگوں نے جو اپنے ذہن میں ایک کانسیپٹ بنایا ہے نا، نبی کے بارے میں، نبی کے ساتھیوں کے بارے میں، یا بادشاہ ہونے کے بارے میں، یا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ ہونے کے بارے میں، وہ یہ بنایا ہے کہ وہ مال و دولت میں بہت امیر ہونا چاہیے، اس کا کچھ سٹیٹس جو سوسائٹی کے اندر ہے وہ بڑا زبردست ہونا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہی کہا کرتے تھے نا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو ہمارے اندر چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ما لہذا الرسول یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے ہیں، یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں. وہ سمجھتے تھے نبی کھانا بھی نہ کھائے، بازاروں میں بھی نہ چلے، کوئی فرشتہ نبی ہو. تو اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ اگر تم فرشتے ہوتے تو تمہارے اندر اللہ تعالیٰ فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجتا، لیکن چونکہ تم انسان ہو تو تمہارے اندر انسان کو نبی بنا کر بھیجا، رجل کو بھیجا، عبد کو بھیجا، تاکہ تمہارے لیے رول ماڈل بن سکے. فرشتہ تو انسان کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا. تو یہاں پہ بھی اللہ نے بھیجا. وہ غربت کے اندر تھے لیکن لوگوں نے کہا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ ان کے جو مائنڈ میں کچھ چیزیں بنی ہوئی ہوتی تھیں کہ کچھ جو ہے وہ نبوت کی اولاد ہے، سبط نبوت ہے، جن کو جو ہے وہ لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے دینی امور ہیں ان کے ذمہ دار ہونے چاہیے، یا پھر یہودا جو ان کا سبط سلطنت سمجھا جاتا تھا کہ اس کی اولاد میں سے ہونا چاہیے تھا. تو یہ جو طالوت تھے یہ حضرت بنیامین جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کی اولاد میں سے تھے. تو غریبی کی حالت میں تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو سٹیٹس ان کا اتنا اس لیول کا نہیں ہے، تو یہ ہمارے اندر کیسے نبی بن کر آ سکتے ہیں. قالوا انا یکون له الملک، ان کو بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک، ہم تو زیادہ بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں ان سے، ہمارے پاس بادشاہت ہونی چاہیے تھی، ہم فلاں خاندان سے ہیں، فلاں ثروت ہمارے پاس جو ہے نا دولت اور ثروت زیادہ ہے. ونحن احق بالملک منہ، ہم ان کی نسبت زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے. ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کو تو کوئی مال میں بھی وسعت نہیں ملی ہوئی، اس کے پاس تو مال بھی زیادہ نہیں ہے. قال، اللہ رب العزت نے جب جو مقرر کیا تھا، پھر نبی کے سامنے سوال ہوا تو نبی نے آگے ان کو جواب ارشاد فرمایا، اور فرمایا 3-4 وجوہات بیان فرمائیں طالوت کے بادشاہ اور امیر مقرر ہونے کی ریزنز کو بیان کیا. پہلی بات فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ اللہ نے چنا ہے طالوت کو تمہارے لیے، اللہ نے چنا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاہ علیکم، ان کو چنا ہے تم پر، سلیکٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چن کر بھیجا ہے. تو جو اللہ کی جو سلیکشن ہوگی وہ غلط نہیں ہو سکتی، یہ کسی بندے نے نہیں بھیجا، یہ اللہ نے بھیجا ہے. دوسری بات وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، مال نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ 2 چیزیں اس کو دی ہیں جو بادشاہ کے لیے اپنے اس میں ضروری ہوتی ہیں. ایک اس کو اپنے پورے نظام کا، اپنے سسٹم کا علم تم سے زیادہ دیا ہے، والجسم، اور اس کو جسمانی اعتبار سے بھی تم سے زیادہ قوی اور توانا بنایا ہے، تم سے زیادہ اسٹرانگ بنایا ہے، جسم میں صحیح سالم ہیں، مضبوط ہیں، توانا ہیں، قائد اور بادشاہ بننے کے قابل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم سے بھی نوازا ہے. تیسری بات فرمایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء،
کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے. بادشاہت دینے میں اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہوتی ہے، وہ جس کو بادشاہت عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، وسیع علم والا ہے، بہت وسیع علم والا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کی ذات کو سارا پتہ ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب جب یہ بات ہوئی تو وقال لهم نبیہم، اب یہ تینوں وجوہات بیان کر دیں، لیکن وہ 100% پھر بھی مطمئن نہ ہوئے نبی کی اس بات سے. انہوں نے ایک اور مطالبہ اس میں رکھ دیا کہ ہم طالوت کو بادشاہ مان لیں گے اگر ہمیں کوئی ظاہری علامت اور نشانی بھی ہمارے سامنے وہ لے کے آ جائیں. کوئی نشانی علامت لے کے آ جائیں، کوئی سائن ہو، ہمیں پتہ چلے کہ اس کو بادشاہ بنایا گیا اللہ کی طرف سے اور اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا ہے، ہمیں کچھ ایسی چیزوں کا پتہ چل جائے. بنی اسرائیل میں کٹ حجتیاں تو بہت زیادہ رہی ہیں نا، جیسے وہ گائے کے ذبح کرنے کے واقعہ میں، بس اس طرح کے سوال و جواب کرنے کے تو وہ پرانے عادی تھے. نبی نے، حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے وحی کی روشنی میں انہیں یہ بتایا کہ ٹھیک ہے، ان کی بادشاہت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی بھی لے کے آئیں گے. اور وہ نشانی کیا ہوگی؟ وقال لهم نبیہم، ان کو ان کے نبی نے یہ بتایا کہ ان آیت ملکہ، کہ ان کی بادشاہت کی جو نشانی ہے وہ یہ ہوگی کہ ان یأتیکم التابوت، کہ وہ تمہارے پاس وہ تابوت لے کر آئیں گے، وہ باکس لے کر آئیں گے، فیہ سکینۃ، جس میں سامان تسکین بھی ہوگا، سکینت بھی ہوگی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی ماندہ وہ چیزیں بھی ہوں گی، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس کو چھوڑ دیا تھا، جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی آل، اور ہارون علیہ السلام اور ان کی آل نے. ہارون کی آل اور موسیٰ علیہ السلام کی اولاد آگے جو چھوڑ گئے تھے وہ اس میں باقیات موسیٰ اور باقیات ہارون بھی ہوں گی. اور تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، فرشتے لے کے آئیں گے. جب یہ آخری ان کی جنگ ہوئی تھی تو ان کے پاس یہ ایک تابوت ہوتا تھا ہمیشہ سے، موسیٰ علیہ السلام سے چلا آتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اندر اپنا عصا اور تورات رکھی ہوتی تھی. تو بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام سے آگے وہ ٹرانسفر ہوا تو اس میں تورات کا وہ نسخہ موسیٰ علیہ السلام بھی جنگوں میں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اور ان کو حوصلہ رہتا تھا. تورات کی رہنمائی ہے، تورات کی موجودگی میں انسان کو ایک سکینت، جیسے قرآن مجید کی موجودگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے سکون کا باعث ہے کہ زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے، جتنی گمراہی کا دور آ جائے، یہ بات ہمارے لیے تسکین کا باعث ہے کہ ہمارے اندر قرآن موجود ہے. ہم اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. یہی ان کا وہ تابوت کے اندر ہوتا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی یہ چلتا رہا، اس میں وہ جو من اور سلوہ وہ بھی رکھا ہوا تھا، اس کا مرتبان تھا کہ اس کو اگلی قوموں اور اگلی نسلوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہوتی رہیں اور یہ آئیں. اس میں کچھ لباس تھے، ملبوسات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے، اور اس کو بڑا متبرک سمجھتے تھے. یہ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے اس کو ساتھ رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حوصلہ رہتا تھا انہیں کہ ہمارے پاس اتنی جو ہے نا وہ قیمتی متاع موجود ہے. اللہ تعالیٰ بھی خیر و برکت کا باعث بنا دیتا تھا ایسی چیزوں کو جس میں اللہ کا اپنا کلام موجود ہوتا تھا، اس کی رہنمائی میں وہ چلتے تھے. تو جب یہ لاسٹ جنگیں ہوئیں اور وہ بت پرست قوم نے ان کے ساتھ جنگ کی، ان کے علاقوں کو تباہ کیا، ان کو گھروں سے نکالا، تو ان سے وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے اور وہ اپنے پاس لے کے چلے گئے. اپنا وہاں پہ ایک بت پرستی کا ان کا مندر تھا، اس کے اندر انہوں نے رکھ دیا اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ اس کی وجہ سے ایک ایسا وبال آیا کہ وہ جس علاقے میں ہوتا تھا ان پہ وہ تباہی مچ جاتی تھی. کبھی ان کے جو ہے نا وہ بت اوندے پڑے ہوتے تھے، کبھی ان پہ یہ طاعون کی وبا آتی تھی. پورے علاقے 5 شہر جو ہے نا وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اور ان کو ان کے کاہنوں وغیرہ نے کہا کہ یہ جو تمہارا تابوت ہے نا یہ اس کا سبب ہے، اس سے جان چھڑاؤ، کیوں لے آئے ہو اس کو اپنے پاس؟ تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے جان چھڑاؤ. انہوں نے ایک بیل گاڑی لی، اس کے اوپر اس کو رکھا اور بغیر کسی کو چوان کے اس کو ہانک دیا باہر. اور یہ جو بیل گاڑی ہے اس پر یہ تابوت اللہ رب العزت نے اس کو فرشتوں کے کنٹرول میں دیا، یا وہ باہر اسی طرح وہ پہنچا یا فرشتوں نے بعد میں اس تابوت کو اٹھا کے طالوت کے گھر میں پہنچا دیا. اب یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہم سے جو اتنا بزور بازو چھینا گیا تابوت ہے وہ ہم چھین لیں، ہم علاقہ نہیں چھین سکتے تو تابوت ان سے کیسے لے کے آئیں گے. لیکن اللہ نے جب یہ علامت بتائی اور فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت وہاں سے ان تک پہنچانا تھا، تو وہ تابوت جو ہے وہ طالوت لے کر پیش ہوئے. دیکھا وہ سب لوگوں نے، اور طالوت کو جب انہوں نے وہ تابوت کھولا اور وہ ان کو دکھایا تو طالوت کو انہوں نے اپنے اس مطلوبہ شرط کی بنیاد پہ پھر اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا. اور انہوں نے اس کی سربراہی میں قوم عمالقہ اور جالوت کے ساتھ
جنگ کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بادشاہ ہیں، جو بھی پس و پیش کرنا تھا وہ کر کے اس کے بعد انہوں نے یہ نشانی آنے کے بعد اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ تو وہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ ان آیت ملک ہی، کہ ان کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ، کہ وہ تمہارے پاس تابوت لے کے آئیں گے جس میں سکینہ ہوگا، سکینت ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی باقیات ہوں گی جو انہوں نے چھوڑی ہیں۔ تحملہ الملائکۃ، تو اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی فرشتے چاہے تو فرشتوں نے ڈائریکٹ ان تک پہنچایا یا بعد میں فرشتوں نے وہاں سے وہ بیل گاڑی سے اٹھا کے ادھر تک پہنچا دیا۔ اس کا تذکرہ مختلف کتب میں ملتا ہے، کچھ جو ہے وہ تورات، یہ انجیل کے اندر، بائبل کے اندر بھی اس کی تفصیلات، یہ سارا واقعہ ہے، کچھ ناموں کے فرق کے ساتھ، کچھ تفصیلات کے فرق کے ساتھ یہ واقعہ وہاں پہ بھی موجود ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کے بڑے اہم جو پہلو ہیں اور اہم مراحل ہیں ان کا ذکر کیا، اور یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن نے اس واقعہ کو بہترین انداز سے یہاں پہ پیش کر کے مسلمانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پہ پیش فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں، اس تابوت کے اندر اور اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی یہ اس سارے واقعہ میں بھی نشانیاں ہیں مسلمانوں کے لیے، یہ ہمارے لیے بھی نشانیاں ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو اور نبی پر ایمان لاتے ہو، یا حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بہترین نشانی ہے، اور طالوت کے بادشاہ بننے کی بہترین علامت کے طور پہ اور ثبوت کے طور پہ یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ آپ کے لیے نشانی ہے۔ یہاں تک طالوت کا تقرر اور جو بنی اسرائیل کی ان سے ریکویسٹ کہ بھئی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ہم جہاد کریں گے، گویا کہ یہ جہاد کی شروعات تھی جو اس دور میں انہوں نے کی، بادشاہ مقرر ہو گیا، فوج ترتیب دی جانے لگی، اور پھر اس بادشاہ کے زیر کمان اپنا فلسطین کو فتح کرنے کے لیے اور قوم عمالقہ سے اور جالوت سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھر ان کے جہاد کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور سفر شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سارے مرحلے کو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ثمرات اور برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔